بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے رنجش بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو لوگ فاصلوں کو سمیٹنے کا ہنر جانتے ہیں ان کے لیے محبت ہمیشہ مہربان رہتی ہے۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اللہ کے آگے جھک جاؤ، کیونکہ اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ کس رنگ کے دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ لوگوں کو دوسرے کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ یہ جانتے بھی ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے، تم پھر بھی دیکھتے ہو کہ کوئی دیکھتا نہ ہو۔ آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ ہی کے اندر تو نہیں۔ جتنا بھی مشکل وقت ہو بالآخر کٹ ہی جاتا ہے۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے، مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ میں نے اللہ سے کبھی اپنے اعمال کے صدقے نہیں مانگا، ہمیشہ اسے اس کی رحمت کا واسطہ دیا۔ اس نے کبھی میرے گناہ نہیں دیکھے، ہمیشہ میرے آنسو اور نیت دیکھی اور میری جھولی قبولیت کے پھولوں سے بھر دی۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو دن میں 5 بار اپنے رب سے ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ جب تمہیں اپنی جہالت کا احساس ہونے لگے تو سمجھ لو کہ تم علم پانے لگے ہو، اور جب تمہیں اپنے سوا سب جاہل دکھائی دینے لگیں تو سمجھ لو کہ اب تم علم کھونے لگے ہو۔ مولا علی نے فرمایا، لوگ 2 طرح کے ہیں، ایک سخی لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، دوسرا مالدار مگر وہ کسی کی حاجت روائی نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے لیکن انسان کا دل توڑنے کی قضا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ دوسروں کا دل توڑنے والے کو اللہ پاک ایسے توڑتا ہے کہ اس کا جینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ خالی ضرورتیں پوری کرنے سے رشتے بھی نہیں نبھتے، ضرورتیں تو آپ اپنے ملازمین کی بھی پوری کرتے ہو، ضرورتیں تو آپ ان کی بھی پوری کر دیتے ہو جن کو آپ جانتے تک نہیں۔ اصل چیز ہے احساس، جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا رشتہ نبھتا نہیں، گھسیٹا جاتا ہے۔ رنگ چھوڑتے کپڑے اور رنگ بدلتے لوگ کتنے ہی برانڈڈ کیوں نہ ہوں، دل سے اتر جاتے ہیں۔ معافیاں تو غلطیوں کی ہوتی ہیں، اذیتوں کا تو مکافات عمل ہوتا ہے۔ رشتے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر توجہ نہ دی جائے تو مرجھا جاتے ہیں۔ بیوی کی گواہی، اپنی بیوی کو راضی اور خوش رکھو، کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسروں کی عورتوں سے دور رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد بھی تم سے حسن سلوک کرے گی۔ دوسروں کو خوش رکھنے اور دل میں جگہ بنانے کے لیے اپنی بہت سی عادتوں اور رویوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ جھوٹ کا اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو، سچائی کی ایک کرن اسے مٹانے کے لیے کافی ہے، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے کے لیے ہے۔ قرآن کے ذریعے بھیک مانگی جائیں گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے قرآن پڑھا وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ عنقریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے اور پھر اس کے ذریعے لوگوں سے مانگیں گے۔
الحمدللہ کہنے کی فضیلت۔ الحمدللہ کے 8 حروف ہیں اور علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، گویا ہر حرف جنت کے ہر دروازے کے لیے کنجی کی مانند ہوگی۔ تو جس بندے کو الحمدللہ کثرت سے کہنے کی اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو، دوست کو دشمن نہ بناؤ، دوستوں کے بارے میں جھوٹے قصے بیان نہ کیا کرو، ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ بات دوسرے پوری طرح سمجھ جائیں، چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو، ایڑیاں مار کر نہ چلا کرو، ایڑیاں مار کر چلنا تکبر کی نشانیوں میں سے ہے، کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو، شیخی نہ بگاڑو، اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ اگر آپ زندہ ہیں تو غلط فیصلوں کی مخالفت کریں، جی حضوری کرنا چھوڑ دیں، لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں تیراک نہیں۔ مرد کا خاموش اور ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے، یہ قدرت کا قانون ہے، بڑے راز کی بات ہے۔ اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ مزار پر سجدہ تو دور کی بات ہے، صرف اس نیت سے جانا کہ میرا کوئی کام بن جائے شرک اکبر ہے، کیونکہ کاموں کو بنانے اور بگاڑنے والا اللہ کی ذات ہے۔ شیطان تمہارے گھروں میں اس جگہ رہتا ہے جہاں مکڑی جالے تنتی ہے، اپنے گھروں میں مکڑی کے جالے مت رہنے دیا کرو کیونکہ اس سے گھر میں غربت و پریشانی آتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ فجر اور تہجد خاموش نماز میں سے ہیں، اور ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، تبھی تو ان کی مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اللہ نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے اور میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو اب انسانیت ختم ہو گئی۔ ذہنی سکون۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔